بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اسلام کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بندوں کے دل کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اور اگر زبان اور اپنے اعضائے جوارح کے مقابلے میں اگر کہا جائے تو دل ان کا سردار ہے، ان کی بنیاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ظاہر نہیں دیکھتے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے جسم کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس دل کو پہچاننا، اس دل کو سمجھنا، اور اس دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، دل کے اندر جو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کو سمجھ کر ان کی طرف سے چوکنا رہنا، اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا دل بنانا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو جیسے مختلف حصوں میں بانٹا ہوا ہے، ویسے یہ مسئلہ بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ دل کی بات کرنا، دل کے مسائل کو حل کرنا یا دل کی گفتگو کرنا، یہ مخصوص قسم کے حلقے یا مخصوص قسم کے حلقات میں ہوتی ہے بات نہیں۔ یہ تو مسلمان کی صبح و شام ہے۔ دل جب تک دھڑکتا ہے تب تک زندگی ہے، اور زندگی جہاں جہاں ہے وہاں وہاں انسان کا اپنے دل کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس لیے اس دل کی طرف سے چوکنا رہو، اور ہم اور آپ اس حقیقت کو پہچانیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں دل کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، بنیاد اگر مضبوط ہو، بنیاد اگر مضبوط قائم ہو، اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ طوفانوں کا سامنا کر لیتی ہے، وہ آندھیوں کا مقابلہ کر لیتی ہے، وہ سردی گرمی سارے ماحول میں، شدت کی بارشوں میں انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے عمارت۔ کب؟ جب بنیاد مضبوط ہو۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو، بنیاد اگر کمزور پڑ جائے، تب پھر عمارت آدمی کتنی ہی اچھی تعمیر کیوں نہ کر لے، ڈر تو اس کا ہوتا ہے کہ خود یہی عمارت اس کی اپنی بربادی کا ذریعہ بن جائے، اسی انسان پر عمارت گر جائے۔ وہ عمارت جو اس کی حفاظت کے لیے بنی ہے، بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو وہی عمارت اس انسان کو ختم کر دے، اسی انسان پر بیٹھ جائے اور انسان ختم ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہم بالکل اسی مثال کی روشنی میں اپنے دین و ایمان کے معاملے کو سمجھیں کہ دل کی دنیا اگر ہم آباد کریں گے، دل کو اگر ہم سمجھ پائیں گے اور دل کو مضبوط کر پائیں گے، تو اسلام جو ہمارا اور آپ کا دین ہے، جس میں ہمارے ظاہری اعمال کا معاملہ ہے، ان کی مضبوطی بھی اسی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دل مضبوط، سب کچھ مضبوط، اور دل کمزور تو پھر سب کچھ کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں، کہ یہ عجیب معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے اپنے جسم کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ سننے کے باوجود آج یہ کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں خوبصورتی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم اپنے جسم کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بال کے تراشنے کے ہزار انداز جانتے ہیں، اپنے لباس کو نکھارنے سنوارنے کے بے شمار انداز ہم جانتے ہیں۔ بیوٹیفیکیشن، تجمیل، خوبصورت بننا بنانا، اس کا اہتمام آپ کو کہاں کہاں نظر نہیں آتا۔ کتنے بیوٹی پارلر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں باقاعدہ اس پر مستقل کورس کرتے ہیں، اپنا کیریئر بناتے ہیں، اور مستقل اپنے آپ کو اور دنیا کو، اور صرف انسان کی حد تک نہیں،
انٹیریئر ڈیزائننگ کے نام پہ اپنے گھروں کو آباد کرنے، گھروں کو سنوارنے، کس چیز کو کس جگہ پہ فٹ کیا جائے تو خوبصورتی میں اضافہ ہو، ظاہری خوبصورتی اور ظاہر کو سنوارنے کا اس قدر وسیع پیمانے پہ اہتمام نظر آتا ہے، اور اپنے باطن اور اپنے دل کی آبادی، اپنے دل کو سنوارنے کے تعلق سے ہمیں کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معاملہ ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کی اس قدر واضح بات آنے کے باوجود، اس قدر واضح تعلیم آنے کے باوجود کہ دل کو اللہ تعالی حقیقت میں دیکھتے ہیں، ہم دل سے غافل ہیں اور ظاہر کی طرف اتنی خاصی ہماری توجہ ہے۔ خوبصورتی اسلام کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے، پاکی صفائی اسلام کی نظر میں آدھا ایمان ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ چیز ہے۔ شریعت کے حدود کی روشنی میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان ظاہری خوبصورتی کا اہتمام کرتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسلام گندگی کو پسند نہیں کرتا، گندہ رہنے کو نہیں پسند کرتا، اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ظاہر کو سنوارنے کی بھی تعلیم دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اسلام میں اس ظاہر کی بات ہے؟ یہاں لوگوں میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دل کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دل کی آبادی کے لیے اپنے ظاہر کو ویران کرنا ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو ویران کرنا ضروری ہے۔ یہ غلطی ہے، اسلامی شریعت نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ اور کچھ وہ ہیں جو ظاہر کے سنوارنے میں اس قدر مست اور مگن ہیں کہ دل کی ویرانی سے وہ باخبر بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ دل کے نام پہ ایک ایسا لوتھڑا بھی ہے، یہ ایک ایسی چیز بھی اللہ نے ان کو دی ہے کہ جس کو ان کو آباد کرنا، جس کو ان کو سنوارنا ہے، اس کی فکر ان کو نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، جس کو دیکھنے والے انسان ہیں، جس کو دیکھنے والے بندے ہیں، اور جس کے دیکھنے والے شاید کچھ لمحے دیکھیں، کچھ لمحوں بعد ان کی نظر نہ رہ جائے ہم پر، شاید ان کی پہلی نظر ہی ہم پر جمے، دوسری نظر ان کے اپنے خیالات ان کو ڈالنے کا موقع نہ دیں، پھر بھی ہم چند انسانوں کو متاثر کرنے، اٹریکٹ کرنے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو اتنا سنوارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان بندوں کا رب ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس کو سنوارنے کی فکر نہیں، ہم اپنے دل کی طرف سے اس قدر غافل ہیں۔ ہمیں اپنے ظاہر کی اتنی فکر ہے جس کو دیکھنے والے ہم جیسے انسان ہیں جو خود عیب دار ہیں، جن کے اندر خلل ہے، لیکن جو پاک ذات ہے وہ ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتی ہے، وہ ہم سے پاک دل چاہتی ہے، وہ ہمارے دلوں کو پاک دیکھنا چاہتی ہے۔ دلوں کی پاکی کی فکر ہم اور آپ کو نہیں۔ یہ کیسا ماجرا، یہ کیا ماجرا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی صورتحال ہے، ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں کہ جس میں ہمارا ظاہر تو بہت روشن لیکن ہمارے اپنے باطن کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم اور آپ کو دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارا باطن روشن ہو، تبھی جا کر ہم ایک اچھے مسلمان بن پائیں گے، ہم ایک اچھے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کی نظر میں دل کی درستگی کا تعلق ظاہری اعمال سے کس حد تک ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، وہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت وغیرہ نہیں کرے گا۔ کئی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا، کہا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں تقوی حقیقت میں یہاں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تقوی اسلامی شریعت کے احکام کی پابندی کی جو بات ہے، اسلامی شریعت کی منع کردہ باتوں سے بچنے کی جو بات ہے، یہ جو بات ہو سکتی ہے، اس کا تعلق حقیقت میں دل سے جڑا ہوا ہے۔ آدمی اگر دل کی طرف توجہ دے، یہاں سے آدمی باخبر ہو، تو پھر انسان کا اندر خود بخود تقوی آنا شروع ہو جائے گا۔ تقوی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، تقوی دل ہی سے شروع ہوتا ہے اور دل ہی پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ تقوی اگر دل کے اندر ہوتا ہے، پھر جا کر اپنے ظاہری اعمال کے اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے
اپنے باطن کی طرف سے باخبر رہو اور اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ پیغام اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو دیا اور بڑے ہی واضح الفاظ میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو آپ دیکھیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں تقویٰ اگر اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو اپنے دل کو سب سے پہلے سدھارو اور اپنے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ اس مسئلے پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ دل کی آبادی ہی اصل آبادی ہے اور دل کی آبادی سے ہی ہمارا ظاہر بھی آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ما اعظم عمل یتقرب به العبد الی اللہ، سب سے بڑا عمل کون سا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا عمل کون سا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا فبکا، سوال سننے کے ساتھ جواب دینے سے پہلے رونے لگے، اور پھر اس کے بعد سائل سے یہ کہا کہ سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھیں تو تمہارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں جگہ پہ تم صرف اور صرف اسی کو چاہتے ہو، تمہاری زندگی میں تمہارا مقصود تمہارے دل کے اندر جو بسا ہوا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی سب سے بڑا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر میرے اور آپ کے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن یہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر زیادہ، اس قدر اونچے نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کا حصول اس قدر زیادہ ہو، اس قدر اہم ہو ہماری نظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں ہماری زندگی کے سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل یا سب سے اہم بات یہی نظر آئے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو مقصد ہے، اس مقصد میں اکثر و بیشتر ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سائل کا سوال ان کے صرف علم کو حرکت میں نہیں لاتا کہ وہ جواب دیں، ان کے علم سے پہلے خود ان کے اپنے دل کو حرکت میں لاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سائل کو صرف جواب نہیں دے رہے ہیں، پوچھنے والے کو صرف اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، پوچھنے والے کو جواب دینے سے پہلے وہ روتے ہیں۔ یہ رونا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ صرف سوال نہیں، یہ سوال میرے علم کو حرکت میں لا رہا ہے کہ میں اپنے علم کو کھنگال کر کیا حقیقت ہے اس کو سامنے لاؤں، اس سوال کا جواب دوں۔ وہیں یہ سوال بالواسطہ طور پہ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ دیکھو تم خود اس معاملے میں کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ مغفرت فرمائے ہم سب کی، اللہ رحم فرمائے ہم سب پر۔ یہ جو دوسرا سوال بڑا کٹھن سوال ہے۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت فرمائے علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے بعض وہ بھائی ہیں جو علم سے تھوڑا بہت تعلق ضرور رکھتے ہیں گرچہ علماء میں سے نہیں، اور ہم میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جن کو علم کا حصہ شاید نصیب نہیں ہوا ہو، لیکن اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ یہ فرق علم کے معاملے میں نظر آتا ہے، لیکن اس معاملے میں سب برابر ہیں کہ یہ سوال جب ہمارے سامنے آئے گا تو شاید ہم میں سے اکثریت کو بھی آنسو بہانے پڑیں گے، ہم میں سے اکثریت کو بھی آنسو بہانے پڑیں گے کہ ہم اپنے دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں، ہم اپنے دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس حقیقت کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں، اس حقیقت کو ہم جانیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں دل کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں نیکی اور برائی کے بارے میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل میں گفتگو میں مشغول رہتے، پھر حضرت وابصہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے وابصہ سألت عن البر والاثم، اے وابصہ تم نے نیکی اور برائی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا نا، سنو نیکی یہ ہے کہ جس کے کرتے ہوئے تمہارا دل مطمئن ہو، تمہیں اطمینان ہو کہ تم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور گناہ یہ ہے کہ جس بات کے کرتے یا کہتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو۔ گناہ یہ ہے، گناہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کام کے کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر ایک قسم کی جو ہے بے چینی محسوس ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اس کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی، جو کہ میری اس گفتگو کا اصل مقصود ہے آج کی اس گفتگو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ سے کہا کہ یا وابصہ استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے وابصہ لوگ تمہیں فتویٰ دیتے ہوں تو دیتے ہوں، لیکن تم ساتھ میں اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھو، تم اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت وابصہ کی یہ روایت مسند احمد اور سنن دارمی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بات بیان کرنی چاہیے؟ کہا کہ دیکھو تم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی نے ایک نے فتویٰ دے دیا، کسی ایک کی بات سن لی، تم کو لگا کہ یہ شاید ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کام کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھنا یہ تمہارے دل کی کھٹک، یہ تمہارے دل کی کھٹک جو ہے یہ تمہارے لیے فتویٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ واضح کیا جو میری اور آپ کی سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی معاملے میں اپنے دل سے پوچھے اور اپنے دل سے پوچھ کر جو دل بتائے وہ کرتا ہوا نکل جائے، تب تو پھر یہ دل کی غلامی ہوئی، یہ دل کی بندگی ہوئی، اور دل جیسا ویسی بات وہ سجھائے سمجھائے، دل جیسا ویسا کام انسان سے کروائے، یہ پھر کیا بات ہے؟ کہا یہ خطاب حضرت وابصہ سے ہے، ایک مومن سے ہے، ایک اچھے مسلمان سے ہے، ایک سچے مسلمان سے ہے، ایک علم والے انسان سے ہے، ایک باخبر انسان سے ہے جو اپنے دل کے واردات سے باخبر ہے۔ حضرت وابصہ جیسے انسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایمان جب تمہارے دل کے اندر ہوگا، ایمان جب تمہارے دل کے اندر ہوگا تو اکثر جو فتوے جو تمہیں جو ہے وقتی طور پر کسی چیز کو صحیح بتلا بھی دیتے ہیں، دل تمہارا زندہ رہے گا تو ان فتووں کے باوجود بھی دل تمہیں صحیح راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے ٹکڑے سے جو پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ دل اگر زندہ رہے نا، دل بیدار اگر ہمیں نصیب ہو جائے، تب پھر یہ بیدار دل اگر صحیح علم سے پالا گیا ہو، صحیح انداز میں اس کی تربیت کی گئی ہو، شریعت کے رنگ میں رگا ہوا ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کون چڑھا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل ہمارا رہنما بن جائے، یہ دل ہماری رہبری کرنے والا بن جائے۔ کب؟ جب یہ دل صحیح معنوں میں شریعت کے رنگ میں رنگ جائے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کو سنوارنے اور آباد کرنے کی فکر کرنا یہ میری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ دل ہمیں کئی اور اچھی باتوں اور اچھے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، یہ دل ہمیں اور کئی اچھی باتوں کی طرف لے جائے گا۔ اور بسا اوقات کسی آدمی کے غلط فتوے کی وجہ سے جو ہم غلطی کر سکتے ہیں، اس غلط فتوے سے بچنے کی توفیق یہ دل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ کو دلا پائے گا، ہم اور آپ کو دلا پائے گا۔ یہ دل اگر یہ دل واقعی معنوں میں دل بن جائے، دل زندہ بن جائے، دل بیدار بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ پیغام میرے اور آپ کے سامنے واضح الفاظ میں آتا ہے کہ دل اگر سدھرا تو اس کا اثر خود بخود آپ کے ہمارے ظاہر پر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان ظاہری طور پر اپنے آپ کو آراستہ کر لینے کا نام نہیں، ایمان جو ملتا ہے انسان کو، ایمان جسے کہا جاتا ہے، یہ صرف تمنا کرنے کا نام، یہ صرف اپنے ظاہر کو سنوار لینے کا نام نہیں ہے،
وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، لیکن ایمان وہ ہے جو دل کے اندر گھر کر جائے اور عمل اس کی تائید کرے، عمل اس کی تصدیق کرے، عمل اس اقرار کی اور جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی بات ہے اس کو ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جملہ ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتا ہے کہ لوگوں اس مسئلے کو یاد رکھنا کہ ایمان حقیقت میں دل میں بستا ہے، اور اسی ایمان کا دوسرا جو حصہ ہے وہ عمل، وہ اس کی تصدیق بن پاتا ہے، اس کی تصدیق کر پاتا ہے۔ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، دل کی تصدیق بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ عمل حقیقت میں دل کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا دل ویسا عمل، جیسا ایمان دل کے اندر ویسا ایمان ہمارے اعمال کے اندر۔ جیسے ایمانی کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہمارے باہر دیکھنے والا انسان بھی ایمان کا وہی اثر ہمارے اندر دیکھے گا۔ اسی لیے ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق، یا دوسرے الفاظ میں صحیح عقیدے کے مطابق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو مقامات ابو بکر کو نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو نصیب نہیں کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں کبھی نہیں مل پائی اور نہیں مل پائے گی۔ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو بکر ابن عیاش نے ایک جملہ کہا کہ ما سبقهم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکنہ شیء وقر فی القلب۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، ابو بکر کو یہ جو سبقت حاصل ہے، یہ جو پیشیہ حاصل ہے، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کی بلندی حاصل ہے، یہ جو سب میں آگے نظر آتے ہیں، صحابہ میں سب سے افضل و برتر نظر آتے ہیں، یہ نہ تو بہت زیادہ نمازوں کی وجہ سے اور نہ بہت زیادہ روزوں کی وجہ سے ان کو نصیب ہوا ہے، لیکن اصل معاملہ تھا کہ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی جو ابو بکر کے دل میں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں گھر کر گئی تھی، وہ ایمان ہے۔ تو دل کے اندر کا جو ایمان ہے وہی حقیقت میں لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، وہی انسان کے اعمال اور حرکات میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات ابو بکر ابن عیاش نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں روکتے ہیں۔ دل کی زندگی کی اہمیت اور کیا ہے، اس مسئلے کو ہم آگے بھی مزید سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔